السلام علیکم پیارے دوستو، نماز کی 100 باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کے فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو بلکہ اطمینان اور سکون سے آیا کرو۔ جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لیا کرو۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے میں جو گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو 40 سال کے کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ 40 دن کے ہیں یا 40 مہینے یا 40 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرہ اندازی کرنی پڑتی تو وہ قرہ اندازی بھی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نمازوں یعنی نفل کو اپنے گھر میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ان کے حق میں ارادہ کرتا ہوں کہ حکم کروں ایک شخص کو جو لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں جلا دوں ان لوگوں کے گھر جو جمعے کو نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جمہائی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمہائی آئے تو جہاں تک ہو سکے منہ کو بند کیے رکھے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔
تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو پھر اگلے نسل کے دین کی فکر کرو۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب و کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر گزرتے وقت۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نمازی محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے روئے اور کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ سورج کی کرنیں کتنی تیز ہوتی ہے، مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کتنا حسین ہوتا ہے وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگیں، ہمیں وہ کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل میں ڈال دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ یا اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، وہ عصر کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرندے پرندے آسمان یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے تم کو محبت ہو گئی اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کو گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا، اور جو صبح سویرے بازار کو گیا وہ شیطان کا جھنڈا لے کر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، ایک تو نماز ادا کرنے میں جب وقت ہو جائے، دوسرا جنازے میں جب کہ وہ تیار ہو جائے، تیسرا بیوہ کے نکاح میں جب کہ اس کا کفو مل جائے۔